أن عليا ولي الله. اپنے مرحومین کے لیے، بانیان عزا کے مرحومین کے لیے، قبلہ مرحوم حمدانی صاحب کی بلندی درجات کے لیے، ایک بچی ہے سیدزادی عاصم آزادی، ان کے بلندی درجات اور مغفرت کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. صلی علی محمد. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. صلی علی محمد. جناب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انسان فرمایا ہے. آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں. سب کی سائے جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. اللہم صلی علی محمد. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو. صلی علی محمد. علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین عارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا
إلى يوم الدين وبعد يوم الدين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العذابة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وکتاب مبین. صلوات پڑھیے بحق محمد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضر الکرام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عطا کی رسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام جو آج تیسری مجلس کے لیے بھی آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں پہنچی ہیں، ایک نور اور دوسری کتاب مبین. اگر کل کی معروضات ذہن میں ہوں تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے حضرت انسان کو آوارہ پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا. جو ایک حشرات الارض میں کسی بھی جاندار کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرتا، تو شریف ترین مخلوق کو جو حضرت انسان ہے اسے کیسے بیکار پیدا کر سکتا ہے. اور پھر اللہ کی طرف یہ نسبت دینا، یہ سوچنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اللہ کسی شے کو بیکار پیدا کرے. یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اگر کوئی انسان یہ فکر رکھے کہ خالق نے انسان تو کیا کسی شے کو بھی اس نے جو اپنی تخلیق ہے بیکار پیدا کیا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. کیسے ممکن ہے؟ میں کبھی کبھی مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے جیسا انسان بغیر مقصد کے قدم نہیں اٹھاتا جو ایک چھوٹی سی عقل رکھتا ہے. تو جو خالق العقل ہے، جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ کیسے ممکن ہے جو خالق العقل ہے وہ ایسے ہی بے مقصد؟ چونکہ یہ انسان اپنی زندگی کو بے مقصد نہ سمجھے اور مقصد کی طرف بڑھے، اس مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے یہ دو چیزیں اللہ نے انسان کی طرف بھیجی. ایک کتاب کو بھیجا اور دوسرا نور کو بھیجا، اور دونوں کا انسان کی زندگی میں عملی کردار ہے. کتاب کا اپنا کردار ہے اور نور کا اپنا کردار ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کتاب اور نور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یہ اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب کو ضرورت ہے اس نور کی. اس نور کے بغیر یہ کتاب فائدہ نہیں دے سکتی. اگر دنیا کی عام کتاب جو ایک انسان کی تخلیق کرتا ہے وہ بغیر معلم کے نہیں سمجھ آتی، نہیں پڑھی جا سکتی، تو پھر اللہ کا کلام قرآن کیسے سمجھا جا سکتا ہے، کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حتیٰ کہ ایک وہ قاعدہ جو ابتدا میں جو پریپ میں کچی کے بچوں کو، پہلی کے بچوں کو جو لگتی کتابیں، اس کے لیے بھی آپ معلم درکار ہے یا نہیں ہے؟
جو ایک عام انسان کا لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ تو اللہ کا کلام ہے جو بطون در بطون ہے۔ پھر جس نے قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت جو آئی قیامت تک کے لیے ہے، جس نے قیامت تک کے سوالوں کا جواب دیا، تو کیا کوئی ایسی کتاب آپ نے دیکھی سنت الہیہ میں کہ اللہ نے اکیلی کتاب مدت کے لیے تھی؟ وہ کتابیں جس کا حدود اربع معین تھا، ہدایت کے لیے جس طرح انبیاء کی نبوتیں اور رسولوں کی رسالتیں معین تھی، بڑے بڑے اولی العزم رسول بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں، ان کی نبوت ان سے باہر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی نبوت، حضرت عیسیٰ کی نبوت اولی العزم ہیں یا نہیں؟ تو کہاں آپ کی نبوت عالمین کے لیے تھی؟ آپ کی رسالت عالمین کے لیے تھی؟ ایک محدود ہے، تو ان کی کتابیں بھی پھر محدود ہیں، ہر لحاظ سے محدود ہیں۔ ان کی مدت اس طرح مدت کے لحاظ سے بھی جب وہ کتابیں بغیر معلم کے نہیں آئیں اور بغیر معلم کے سمجھی نہیں گئی، سمجھائی نہیں گئی، تو یہ قرآن جو قیامت تک کے لیے ہے، خود قیامت تک کے لیے ہونا دلیل ہے کہ اس کے لیے کوئی معلم کی ضرورت ہے، جواب دہ ہونے کے لیے اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ کئی زاویوں سے آپ دیکھ لیں، مثلا ایک اس انداز سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بین دفتین 114 صورتیں، کوئی زیادہ تو آئیں گی، 114 صورتیں ہیں کہ نہیں؟ بنا بر اختلاف میں کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ 6666 آیات، چونکہ حضرات کو اس میں ہے، اور وہ جو چیزیں اختلاف ہیں وہ بھی بہت سے آپ جانتے ہیں، تو بہرحال جو مشہور ہے 6666 آیات، یہ اتنی سی آیات ہے، ایک جلد کی کتاب ہے بین الدفتین، 114 صورتیں ہیں، رہنا قیامت تک کا، جواب قیامت تک دینا، ہدایت قیامت تک کرنا اس نے۔ اور پھر جب یہ آ رہی تھی، جب یہ آئی تھی، اس وقت دیکھیے انسان کہاں کھڑا تھا، آج انسان کہاں کھڑا ہے۔ کل آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کل انسان کہاں ہوگا؟ 1400 سال پہلے انسان کہاں تھا؟ کیا یہ ترقی تھی جو آج کی ترقی ہے علمی لحاظ سے؟ اب تو انسان زمین کی تہوں میں چلا گیا ہے، اب انسان پرواز کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اور اب تو کاروبار بھی اوپر جانے کے لیے سوچ رہا ہے اور کر رہا ہے، اور اب چیزیں اوپر بھی بک رہی ہیں۔ تو یہ انسان جو آج یہاں پہنچ گیا ہے، جب کتاب آ رہی تھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آج سے 400 سال پہلے کا آپ انسان اٹھا لیں، ممکن ہے آج کی ترقی کو دیکھ کر مر جائے ویسے ہی، کہ وہ سمجھے شاید یہ دنیا ہی اور ہے۔ آج کی ترقی کو جس نے یہ مشینی دنیا دیکھی نہیں، 200-400 سال پہلے کے انسان کو اٹھائیں جس نے یہ دیکھی نہیں ہے دنیا، تو اس کے لیے تو یہ ایک عجیب بات ہوگی نا، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ان کا جملہ میں نے درمیان میں استعمال کیا، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ پرانا انسان اٹھے تو وہ ویسے ہی دیکھ کر مر جائے، اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں، اسے گولی مارنے کی ضرورت نہیں، وہ انسان کی ترقی کو دیکھ کے مر جائے کہ جی انسان اس جگہ پہنچ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس جگہ جو ان کی تو سوچ میں بھی نہیں آ سکتی؟ تو اگر اس دور کے انسان کے لیے آج کے زمانہ سمجھنے کے لیے وہ قاصر ہے، تو آج کا انسان اگر 600 سال بعد پتہ نہیں کہاں انسان ہوگا، لیکن اس کتاب نے رہنا ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اس کتاب نے تو رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ یہ کتاب رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ اس کا یہی اعجاز ہے جو آپ کہتے ہیں نا یہ کتاب معجزہ ہے۔ معجزے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کتاب سے پڑھی سے کوئی چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں گی اور آپ دیکھنا شروع کر دیں گے، یا یہ کتاب پرواز کرنا شروع کر دے گی، یا پتہ نہیں یہ کتاب کوئی خود بخود انقلاب لے آئے گی، یا اس طرح کا مسئلہ۔ اس کا اعجاز ہونا، معجزہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں
اٹھنے والے سوالوں کا جواب دے گی۔ جواب دے ہے یہ کتاب اللہ۔ جواب دے ہے۔ تو پھر میں ایک بات اور بھی تھوڑا سا کہہ دوں آپ کی خدمت میں عرض کروں محبت، بھیجی تو دو چیزیں ہیں نا، نور اور کتاب۔ تو جب کتاب کی یہ حیثیت ہے کہ جو قیامت تک جواب دینے والی ہے اور دیتی ہے اور دے گی، تو جو نور اللہ نے بھیجا ہے، جس کی ضیاء میں اس کتاب نے اپنی ہدایت کا کام انجام دینا ہے، اس نور کے لیے آپ کا کیا خیال ہونا چاہیے؟ توجہ ہے؟ یعنی غور فرما رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں۔ معلم بہرحال کتاب سے آگے ہوتا ہے، کتاب معلم کی محتاج ہے، معلم کتاب کا محتاج نہیں ہوتا۔ استاد کتاب کا محتاج ہے، کتاب استاد کی محتاج ہے کہ وہ کتاب نہیں پڑھی جا سکتی بغیر استاد کے، استاد آئے گا اس کتاب کو پڑھائے گا۔ تو پھر اس نور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کتاب کے اندر یہ اعجاز ہے تو پھر نور کے اندر، لیکن یاد رکھیے کتاب تو ہر زمانے میں بولے گی نا، جو زمانہ آئے گا اس زمانے میں، بھئی محبت فرمائیے گا، اس زمانے میں جواب دے گی۔ مثلا 200 سال پہلے بعد میں جو زمانہ آئے گا اس وقت جو اٹھے گے سوال اس کے جواب دے دے گی۔ آج ممکن ہے وہ نہ دے، لیکن جو نور آ رہا ہے اگرچہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اس کا سر، پھر بھی وہ کہے گا پوچھ لو مجھ سے، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں، تم سے دور چلا جاؤں۔ میں زمینوں سے بہتر آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ۔ اور پھر یہ بات ایک دفعہ نہیں کہی امیر المومنین نے، اس بات کو ایک سے زیادہ مرتبہ میرے مولا نے کہا اپنی زندگی میں، ایک دفعہ نہیں کہا۔ مقصد ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ بندہ دعویٰ کر دے اور اس وقت کوئی پوچھنے والے نہ ہو تو پھر بعد میں وہ دعویٰ کرے گا، یا کہہ دے کہ ٹھیک ہے بھائی اس وقت کی بات تھی، ٹائم کی بات ہوتی ہے، میں نے اس وقت کہا تھا، اس وقت اگر پوچھ لیتے تو میں جواب دے دیتا، مگر اب میں جواب دینے کے لیے تیار نہیں، اب نہیں میں دوں گا۔ لیکن علی ایسا نہیں ہے، جو دعویٰ اس وقت کیا تھا اسی دعوے کو 2-3 مرتبہ دہرایا، اپنی زندگی میں بار بار دہرایا، تاکہ یہ نہ کوئی کل کو نعرہ لگا سکے کہ علی نے چند لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دی تھی، اگر افراد اور ہوتے، پوچھنے والے ہوتے تو پھر علی شاید نہ بتا سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یا فلاں دور میں علی بات کرتا تو پھر ایسی بات نہ ہو پاتی، فلاں دور میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آخری دفعہ جب یہ بات میرے مولا نے کی ہے اس وقت کی ہے کہ جب آپ کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور زہر اثر کر چکی تھی، اور وہ زہر معمولی زہر نہ تھا۔ حکما بتا چکے تھے کہ اب اس سے جانبر ہونا ممکن نہیں ہے، اور وہ زہر دماغ پر اثر کر رہا تھا سب سے زیادہ پہلے، جس سے موت کی وادی میں چلے جانا ہے۔ اور وہ زہر سر بھی 2 حصوں میں تلوار لگی ہے اور پورے زور سے لگی ہے، اور سر کے روایات آپ پڑھیں، سر 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، کاٹ کے رکھ دیا اس نے۔ اور پھر وہ تلوار اکیلی تلوار نہیں ہے، وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے، زہر آلود تلوار۔ غور فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ زہر آلود تلوار ہے۔ یہ تلوار تو ویسے بھی اس انداز سے لگتی جس انداز سے لگی تھی تو انسان کے جانبر ہونے کا احتمال بہت کم ہے۔ تو یہاں تو بھائی یہ زہر سے آلودہ اور بھری ہوئی ہے، اس سے بجھی ہوئی ہے زہر سے، اور دماغ پر، وہ بدن پر، وجود پر اثر کر چکی ہے۔
اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تیسرے دن کا واقعہ کہ لوگ جب آئے ہیں تو آپ نے کہا مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے، یا دوسرے دن کا لے لو، لیکن بعض نے تیسرے دن کا لکھا ہے یہ واقعہ کہ پوچھا کہ دیکھو ابھی بھی پوچھنا چاہتے، جو پوچھنا چاہتے پوچھ لو۔ غور فرما رہے ہیں یہ نہیں فرما رہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ کب پوچھ لو؟ جب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ محبت فرمائیے کہ زہر آلود تلوار، زہر میں بجھی ہوئی تلوار، اور پھر اس زہر کو دیکھیے جس کے بارے میں حکیم نے کیا کہا کہ یہ زہر کون سا ہے؟ سر کا 2 حصوں میں ہو جانا، اور پھر یہ اعلان کرنا کہ پوچھو، جو دماغ تک اثر کر چکی ہے، جو دماغ تک اس کے اثرات پہنچ چکی ہے، پھر یہ کہنا کہ پوچھو۔ اس حالت میں بھی علی کا دماغ کام نہیں چھوڑ رہا تو رسول کا دماغ وہ کیا بخار میں ہذیان کہے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، تحویل ظہور امام زمان، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایک بخار ہی تو چڑھا ہے، ایک بخار ہے۔ اگر علی کا دماغ اس حالت میں کام کر رہا ہے تو کیا نبی کے دماغ کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول کے دماغ کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے لیے یہ کہہ دو گے کہ ہذیان کہہ رہے ہیں۔ ہذیان سمجھتے ہو کہ ہذیان کیا معنی ہے اس کا؟ ہذیان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب کسی کا دماغ کام نہ کرے اور اس کی زبان سے اول فول وہ میں اپنے لحاظ سے ماحول سے بات کر رہا ہوں، اپنی طرف نسبت دے کے کہ یہ بندہ اول فول پک رہا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو اب یہ لفظ ہذیان رسول کی طرف نسبت دی جائے تو میں کہتا ہوں یہاں توہین رسالت نظر نہیں آتی۔ توہین رسالت کے اگر آج FIR دی جا رہی ہیں تو توہین صحابہ اور توہین فلاں فلاں، تو پھر آؤ اٹھو پہلے وہ توہین جس نے رسول کی توہین کی، اور وہ توہین آج تک جاری ہے۔ آج تک عملاً میں کہہ رہا ہوں، آج تک ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ توہین آج تک جاری ہے، ہو رہی ہے توہین۔ لیکن کبھی کسی نے اٹھ کے کہا کہ میں عدالت میں جاتا ہوں اور میں یہ، یا تو چلو جاری نہ رہتی تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے کہ چلو وہ قصہ پارینہ تھا وہ ختم ہو گیا، پرانی بات ہو گئی، چلو چھوڑ دو، ایک اتحاد، ایک پیار، ایک محبت کی فضا رہنی چاہیے۔ آج بھی ہم کہتے رہنی چاہیے یہ ساری چیزیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ توہین آج بھی جاری ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یا نہیں توہین؟ میں آپ کے سامنے شاہد ابھی پیش کر دیتا ہوں، کئی شواہد پیش کر سکتا ہوں، ایک آدھ چلو ابھی ذکر کرتا ہوں۔ توہین جاری ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے، جس رسول کی ذمہ داری ہے اس انسان کی ہدایت کرنا اور وہ ہدایت کرے، ہماری ذمہ داری، رسول کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا، ہماری ذمہ داری ہے رسول سے ہدایت لینا۔ تو اگر رسول کرے ہدایت اور آج 1400 سال بعد بھی اس رسول کی ہدایت پر مسلمان عمل نہ کرے، نہیں غور فرما رہے، تو پھر کیا خیال ہے یہ توہین ہے یا نہیں؟ بھئی دیکھیے، جو رسول اسلام کے شہادت کے بعد جو پہلا کارنامہ مسلمانوں نے انجام دیا، حویلی میں اکٹھے ہوئے، غور ہے یا نہیں؟ ذہن جاگ رہے ہیں؟ حویلی میں اکٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حویلی میں جب اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، جبکہ جو اکٹھے ہونے والے تھے وہ ساری امت نہیں تھی، وہ ساری امت کے اکابرین بھی نہیں تھے، ایک فیصلہ آ کے پوری امت پر تھوپ دیا، یا تو کہو کہ رسول اپنے بعد تمہیں چھوڑ گیا تھا بے سر و پا، نہیں غور فرمایا، یا کہو کہ رسول چھوڑ گیا تھا،
کہ اس نے اپنے مرنے کے بعد کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا کہ انسان جو چاہے مرضی کرے۔ اگر تو ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر رسول ایسے نہیں چھوڑ کے گیا بلکہ انتظام کر کے گیا ہے، جو انتظام اللہ نے کیا، اور رسول اپنے جانے کے بعد وہ انتظام کر کے جا رہا ہے۔ جس طرح اللہ نے 2 بھیجی تھی، رسول 2 چھوڑ کے جا رہا ہے، اور امت اٹھ کے کہے کہ نہیں ہم اپنا نظام چلائیں گے۔ کیا مانتے ہو نظام مسلمانوں نے اپنا چلایا یا نہیں چلایا؟ امت نے چلایا۔ وہ نظام جو چلایا جا کے پوری امت پر لاگو کر دیا، اور جس نظام کے تحت آپ کے سامنے پہلی خلافت آ گئی، پھر دوسری خلافت آپ کے سامنے آئی، پھر تیسری خلافت آپ کے سامنے آئی، مجھے یہ بتائیے یہ نظام خلافت میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول دے کے گیا تھا یا مسلمانوں نے دیا تھا؟ یا تو کہو کہ رسول نے دیا۔ اگر رسول نے دیا ہے تو ہم مانیں گے، اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے بلکہ یہ آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو اقرار کرنا پڑے گا، اور آپ کریں گے کہ یہ نظام رسول نے نہیں دیا، چند لوگوں نے امت رسول پر آ کے اس نظام کو مسلط کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان مسلمانوں کو کیا حق تھا کہ پوری امت پر، امت رسول پر ایک اپنا بنایا ہوا نظام خلافت نافذ کرے، اور وہ نظام بھی رسول کے نظام کے مقابل۔ شاید میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں؟ وہ نظام بھی رسول، جبکہ رسول چھوڑ کے نہیں گیا آوارہ، یا آپ کو ایسے نہیں چھوڑ کے گیا، بے وارث نہیں چھوڑ کے گیا، نہ امت کو بے وارث چھوڑ کے گیا، نہ کتاب کو بے وارث چھوڑا۔ نہیں غور فرمایا؟ نہ کتاب کو بے وارث چھوڑا، نہ امت کو بے وارث چھوڑا۔ کتاب کا بھی وارث ساتھ ہے، امت کا وارث بھی ساتھ ہے۔ جب وارث چھوڑا تو پھر امت کے چند لوگ جو نظام دے رہے ہیں، یہ رسول کے نظام کے مقابل نظام ہے یا نہیں؟ تو پھر کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ رسول کے نظام کو چھوڑ دیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے نظام کو نہیں؟ کیا حق ہے آپ کے پاس؟ اللہ کو سلام، کوئی حق ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے؟ سادہ سے انداز سے میں نے بات کی کہ دلیل ہے۔ اور جو میں نے بات توہین کی تھی، ایک تو آپ کو حق کوئی نہیں ہے، آپ یہ حق ثابت نہیں کر سکتے، اور دوسرا جو میں نے کہا کہ آج تک توہین ہو رہی، چونکہ آج تک یہ نظام مسلمانوں میں چلا اور اس شدت سے چلایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں رسول کے نظام کے مقابل نظام چلانا یہ توہین رسالت بھی ہے اور توہین الہی بھی ہے۔ بھئی یہ ملک ہے، ایک ملک ہے پاکستان، یہ تب قائم رہ سکتا ہے، تب چل سکتا ہے جب بھی اس کے اندر ایک نظام ہو۔ اکثر آپ محاورے آپ ہمارے درمیان استعمال ہوتے ہیں، بھئی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ نہیں چلتی، چلتی ہی نہیں، حکومت کے اندر حکومت چلے نہیں چلتی۔ تو اگر ایک ملک نہیں چل سکتا دو نظاموں کے تحت، جہاں دو نظام آ جائیں، دیکھیں نا ہمارے ہاں تعلیم کا بڑا، آج سے کل چند سالوں سے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ یہ سلسلہ ابھر کے آیا ہے کہ جناب یہ تعلیم کا جو نظام ہے، یہ 2-3 نظام یہاں نہیں چل سکتے کہ امیروں کے لیے تعلیم کا نظام اور ہو، غریبوں کے لیے تعلیم کا نظام اور ہو۔ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ حالانکہ ایک سلسلہ تعلیم ہے بس، اور تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ایک تعلیم کے اندر کے نظام کو سوائے ایک کے دوسرے کو نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں ایک ہی نظام تعلیم ہو، تب یہ سلسلہ بڑھے گا۔ تو آپ ایک ملک کو چلائیں 2-3 نظاموں کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پوری امت کو چلائیں، اور دیکھیے کتنی ہٹ دھرمی ہے اور کتنی ضد ہے اور کتنا اس پہ عمل کیا گیا کہ وہ جنہوں نے رسول کے نظام کو لیا
اور رسول کے نظام کو قبول کیا اور رسول کے نظام کو آج تک قبول کرتے آ رہے ہیں، انہیں تو آج کافر اور مشرک کہا جاتا ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی بنائی ہوئی خلافت کو قبول نہیں کیا۔ بھائی سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، نظریہ تو اپنا بیان کر سکتے ہیں نا، اپنا عقیدہ اپنی سلسلے بیان کر سکتے ہیں، اس کو آپ توہین کے زمرے میں نہ لے جائیں یا کسی کی تعصب کی بنا پر نہیں۔ ہمارا کیا قصور کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو لے رہے ہیں قرآن اور اہل بیت سے، رسول کے بعد ہم اس نظام اسلام کو کہاں سے لے رہے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت سے۔ یہ ہے ہماری بنیاد، اور امت کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت ہے۔ اگر قرآن اور اہل بیت ہوتی تو پھر جھگڑا کاہے کا تھا؟ اگر قرآن و اہل بیت بنیاد ہوتی تو پھر آج مسلمانوں کے اور اسلام کے اتنے چہرے نہ ہوتے۔ آج جو آپ اسلام کے متعدد چہرے، گھبرا تو نہیں گئے؟ آج جو آپ اسلام کے متعدد چہرے دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کے بھی متعدد چہرے دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا بٹا ہوا اسلام، مختلف چہروں میں اسلام جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو نظام، جو طریقہ کار رسول چھوڑ کے گیا تھا، امت کی کثرت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھے گا، میں نے جان بوجھ کے لفظ، امت کی کثرت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اچھا رک جائیے، میں بات کو بعد میں بڑھاؤں گا، پہلے میں آپ کو، یہ تو کثرت کی بات ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، محبت فرمائیں۔ اگر ساری امت ایک طرف ہو جائے اور رسول اکیلا ایک طرف ہو، بتائیے حق کس طرف ہوگا؟ اللہ کو صحابہ ہے، بڑی بات، حق کدھر ہوگا؟ مطلب ساری امت ایک طرف، اکیلا رسول ایک طرف ہوگا، تو حق کس طرف ہونا چاہیے؟ رسول کی طرف ہوگا یا امت کی طرف ہوگا؟ رسول کی طرف ہوگا، رسول کی طرف ہی ہونا چاہیے، حق رسول کی طرف ہے۔ پوری امت چلی گئی، تو آئیے پیغمبر کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد جو کچھ ہوا، مجھے بتائیے کثرت کدھر گئی؟ امت مسلمہ کی اکثریت کہاں گئی؟ کیا اس طرف گئی جدھر رسول چاہتا تھا لے جانا؟ رسول تو کہہ کے گیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ امت چلی گئی حویلی، اگر ان کو لیا ہوتا تو حویلی جانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ نہیں اور فرما رہے، حویلی جانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ حویلی تبھی گئے آپ جب آپ کو قرآن کے ساتھ جو کھڑا تھا وہ قبول نہیں تھا۔ نہیں، میں نے پھر بات ایک اور کی ہے، آپ کو قبول نہیں تھا، قرآن قبول تھا جو قرآن کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیونکہ اگر قرآن وہ قبول ہوتا، آپ نے تو نعرہ لگا دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کا مطلب ہے آپ قرآن کو قبول کر رہے ہیں، جو قرآن کے ساتھ کھڑا ہے وہ آپ کو قبول نہیں۔ تو پہلے تو میں سوال کروں گا کہ یہ جو قرآن کے ساتھ کھڑا ہے، یہ رسول نے کھڑا کیا یا اللہ نے کھڑا کیا؟ یہ رسول نے کھڑا کیا یا اللہ نے کھڑا کیا؟ اور اگر اللہ نے کھڑا کیا، قد جاءکم من اللہ نور، کل کی بحث مجھے دوبارہ وہ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اللہ نے کہا میں نور بھیج رہا ہوں اور کتاب، نام نہیں لیا پیغمبر کا، احمد نے کہا نور بھیج رہا ہوں اور یہ نور قیامت تک چلنا ہے، تو کتاب تو قبول ہوئی، نور امت کو قبول نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ کتاب قبول کیوں ہے، نور قبول کیوں نہیں؟
اس لیے کہ کتاب مبین ہونے کے باوجود یہ خاموش ہے اگر نور نہ ہو۔ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہی نا، اللہ آپ کو سلامت۔ کتاب مبین ہونے کے باوجود یہ کتاب خاموش ہے اگر یہ نور ساتھ نہ ہو۔ لیکن نور اگر کتاب نہ بھی ہو، 40 سال بغیر کتاب کے رہا، جب 40 سال بغیر کتاب کے رہا، اس کا مطلب وہ کتاب کا محتاج نہیں، وہ اسی طرح ہدایت دیتا رہا، وہ ذوف شانی کرتا رہا، وہ نور، وہ روشنی دیتا رہا۔ اس کا مطلب ہے یہ روشنی دے گا، لیکن کتاب بغیر نور کے خاموش رہے گی مبین ہونے کے باوجود۔ تو نور پسند نہیں تھا، نور کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ بولنے والا نہیں چاہیے، ٹوکنے والا نہیں چاہیے، روکنے والا نہیں چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو ہم مرضی نہیں کر سکیں گے، ہم منمانی نہیں کر سکیں گے، ہمارے منصوبے فیل ہو جائیں گے، ہمارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ ہم میں تو بعض لوگ وہ تھے جو اسلام لائے وقت اس وجہ سے تھے کہ ٹھیک ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یہ کب تک رہے گا؟ نہیں غور فرمایا؟ یہ کب تک رہے گا؟ یہ چلا جائے گا تو یہ نظام باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی۔ جب باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی تو ہم جدھر چاہیں گے، لگام جب میرے ہاتھ میں ہو، میں اونٹ کو یا گھوڑے کو جدھر مرضی چاہوں، نکیل جب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے کہا بعض لوگ اسلام لائے وقت اس لیے تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھو، حقیقت کی طرف جانا ہے، حقیقت تلاش کرنا ہے۔ بعض لوگ دامن اسلام میں اسلام کے لیے نہیں آئے تھے، ریاست کے لیے آئے تھے، حکومت کے لیے آئے تھے، دولت کے لیے آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کا جو باقی ماندہ نمائندہ تھا وہ چھڑی مار کے ہوئے یہی جملے کہہ رہا تھا، کہاں ہیں میرے بدر والے، کہاں ہیں میرے احد والے، آج اٹھ کے دیکھے کہ میں کیسے تمہارے بدلے لے رہا ہوں۔ کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہاں نہیں بیٹھے جہاں پہلے والے 3 حضرات بیٹھے، وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر خدا بیٹھتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علی وہاں بیٹھے کیوں؟ پہلے 3 حضرات وہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ علی وہاں کیوں گئے اور وہ وہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ جواب امت مسلمہ دے۔ پہلی خلافت وہاں نہیں بیٹھی، دوسری خلافت وہاں نہیں بیٹھی، تیسری خلافت وہاں نہیں بیٹھی، لیکن علی جب آیا جا کے عرشے پہ جا کے بیٹھی ہیں۔ علی وہاں کیوں بیٹھے اور پہلے حضرات وہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ اور اگر علی غلط بیٹھے تھے تو فقط علی ہی تو وہاں صحابی موجود نہیں تھے، وہاں اصحاب کا مجمع موجود تھا، کوئی اٹھ کے روک دیتا، ٹوک دیتا، علی یہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ نہیں آپ غور فرما رہے؟ کوئی ایک اٹھتا اور اٹھ کے روکتا کہ علی جب پہلے حضرت نہیں بیٹھے، جب دوسرے حضرت نہیں بیٹھے، جب تیسرے حضرت نہیں بیٹھے، آپ کون ہوتے ہیں کہ یہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتا تھا؟ جب پوری امت نے قبول کر لیا، انہوں صاحب نے کسی نے روکا ٹوکا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ علی اپنی اصل جگہ پر گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ علی اپنی اصل جگہ پر گیا اور علی کا جہاں حق تھا وہاں جا کر بیٹھا۔ اب بھی ہم سے کہتے ہو خلیفہ بلا فصل کیوں کہتے ہو؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ علی نے وہاں بیٹھ کر بتایا میں رسول کا خلیفہ ہوں، کسی اور کا جانشین نہیں۔ نہیں غور فرمایا؟ میں اگر دوسری جگہوں پہ بیٹھ جاتا تو مجھے کہہ دیا جاتا کہ یہ فلاں کا جانشین ہے، فلاں کا جانشین ہے، فلاں کا جانشین ہے۔ میں ان کا جانشین نہیں، میں اس کا جانشین ہوں، اور اس لیے یہاں کے بیٹھوں گا کیونکہ رسول نے کہا تھا یا علی انت خلیفۃ من بعدی۔
اے علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، تو میرا جانشین ہے، تو میرا وارث ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ جب علی اس کا جانشین تھا اور وارث تھا، خلیفہ تھا، تو ظاہر ہے وارث اپنی وراثت پہ جا کے بیٹھتا ہے، اسے اپنی وراثت لینی ہوتی، وہ وہی علی جا کے بیٹھا، اس عرصے پہ بیٹھا۔ اور یہی دلیل ہے کہ ہمارے لیے خلیفہ بلا، آج کہتے ہیں شیعہ کیوں کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل؟ ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے، ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی، آپ وہاں رہو، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، لیکن ہمیں وہاں رہنے دو جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے رہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے علی کو خلیفہ رسول مانا ہے، اور خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اور یہ کہتے رہیں گے۔ اگر آج دنیا یہ سمجھتی ہے نا کہ یہ ملت تشیع سے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل چھڑوا لیں تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تم لاکھ کانفرنسیں کر لو، لاکھ تم دباؤ ڈال لو، بلکہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ خارجی ٹولہ ہے، یہ نازمی ٹولہ ہے، یہ انگلیوں پہ گنے جانے والے افراد ہیں جو کسی خاص ایجنڈے کے تحت اس پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں واللہ آج سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھو، باقی ہمارے بھائی جو مسلمان باقی ہیں، باقی مکاتب مذاہب کے، سب ان کی اس بات کی نفی کر رہے ہیں اور خوب دو ٹوک جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں، اور ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے یہ تو چند ٹولہ ہے، اگر پوری پاکستان کی قوم اکٹھی ہو کے یہ کہتی کہ تم علی ولی اللہ چھوڑ دو، ہم گردن دے سکتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ قوم مر سکتی ہے، یہ قوم کٹ سکتی ہے، اس کے لیے دین کے مقابل جان دینا اس قوم کے لیے بڑی سستی ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے تو ماں باپ نے گھٹی میں یہ پلایا ہے کہ آپ نے قرآن اور اہل بیت پہ جان دینی ہے۔ ہم تو فخر سمجھتے ہیں، ہمارے لیے موت شہادت ہے، اور شہادت سعادت ہے، مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل مر جائیں گے۔ اور کربلا نے تو موت کو آ کے بالکل آسان بنا دیا، کربلا نے تو موت کو مشکل رکھا ہی نہیں۔ کسی نے آ کے کہا آوازیں آ رہی ہیں، یہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ آواز اٹھی نا کہ موت کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے، شہزادے سے پوچھا، بڑے سے بھی نہیں، قاسم سے پوچھا، قاسم بتائیے آپ موت کو کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے موت کے لیے؟ کہا اہلا من العسل، ہم موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کربلا میں موت کے منہ میں جانے کے لیے ان 200 زیادہ سے زیادہ 200 افراد تھے، ان میں کوئی بھی گھبرا نہیں رہا تھا، بلکہ ہر ایک کی جلدی تھی کہ میں موت کی طرف جلدی بڑھوں۔ آپ دیکھیے کسی ایک کو بھی اٹھائیے، بار بار آ کے سید و شہداء سے کبھی عباس اجازت مانگتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، بار بار آ کے، کئی دفعہ اکبر کو آنا پڑتا ہے، کئی دفعہ قاسم کو آنا پڑتا ہے، بار بار آتے ہیں آ کے اجازت مانگتے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، موت سے ڈرنے والے نہیں۔ بلکہ میں نے پڑھا حالات میں جب جناب مسلم بن عوسجہ گرے ہیں نا اور امام حسین پہنچے ہیں، میں کل کے مصائب سے مربوط ہونا چاہتا ہوں، بس جملہ آیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں، جب میرے مولا پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مسلم بن عوسجہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا تو مسلم بن عوسجہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ حبیب نے جب مسلم کو ہنستے دیکھا نا
کہا حبیب مسلم، حبیب نے کہا کیا بات ہے میرے بھائی حبیب؟ کہا تو ہمارے درمیان بڑا سنجیدہ آدمی تھا، کبھی تمہیں ہنستے نہیں دیکھا، اور یہ ٹائم کوئی ہنسنے کا ہے؟ تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے اور چند لمحے بعد تم موت کی وادی میں جا رہا ہے۔ کہتا ہے حبیب بھائی ابھی تو ہنسنے کا ٹائم ہے، ابھی تو خوش ہونے کا ٹائم ہے، اس لیے کہ جو رات امام نے کہا تھا نا، دکھایا تھا، آج میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ اب میرے سامنے پردہ ہٹ چکا ہے، میرے سامنے میری جگہ کھڑی ہے جس کا وعدہ سید الشہداء نے کیا تھا۔ اور بھائی ہمارے سامنے ہمیں موت سے ڈراتے، اس قوم کو موت سے ڈراؤ گے؟ ان کو تو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہلاکت نہیں ہے، مرنے کے بعد انتقال ہے، اور جانا ہے وہاں جہاں حسین کے چاہنے والوں کی جگہ موجود ہے۔ ہمارے لیے زندگی کی کوئی قیمت نہیں، اور یہ کربلا سے ہمیں درس ملا۔ کوئی ایک فرد موت سے نہیں گھبرایا، حتیٰ کہ خواتین کربلا کے اگر آپ حالات پڑھیں تو ملے گا بہت سی خواتین کے اقوال کہ اگر ہمیں جہاد کی اجازت ہوتی نا تو ہم بھی۔ مسلم بن عوضہ کا ہی بچہ، چلو میں وہی بات کر دیتا ہوں، جب گرے ہوئے تھے تو ایک بچہ فوج اعداء کی طرف تلوار لے کے بڑھ رہا تھا، کسی کی نگاہ پڑی، کہا دیکھو چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے فوج اعداء کی طرف۔ امام نے بھی دیکھا، کہا جلدی پکڑو اس بچے کو، کس ماں کی گود کو برباد کر رہا ہے۔ جب بچے کو پکڑ کے لایا گیا، بیٹا تو کس کا بیٹا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ رو پڑا، رو کے کہا مولا میں اسی کا بیٹا ہوں جس کا سر آپ کی گود میں ہے۔ امام تڑپ گئے، مسلم کے بیٹے ہو، کدھر جا رہے تھے؟ مولا آپ پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا تیرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، تیری ماں بیوہ ہو رہی ہے، تو ماں کا سہارا ہے۔ رو کے کہا مولا اسی ماں نے تو مجھے بھیجا ہے، اسی ماں نے تو مجھے بھیجا ہے۔ اور وہ ماں دروازے پہ کھڑی تھی، اس کے جملے مقتل میں موجود ہیں۔ مسلم بن عوضہ کی زوجہ نے یہ کہا مولا چونکہ مجھ پر جہاد ساکت ہے، میں عورت ہوں اس لیے اپنے بیٹے کو اپنی نمائندگی میں بھیج رہی ہوں۔ اس لیے عورتوں کی خواہش رہی کربلا میں کہ خود تو نہیں جا سکتی موت کی وادی میں، اپنے بچے کو، یہی وجہ تھی۔ میں نے پہلے دن جناب اصغر کے چند مصائب پڑھے تھے، جناب رباب نے اپنے بیٹے کو، جو بول بھی نہیں سکتا تھا، بول کے کہہ رہی تھی میرا اکبر جیسا جوان نہیں ہے میرے پاس عباس جیسا جوان نہیں ہے، اصغر ماں کو شرمندہ نہ کرنا، اجرکم اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے قربانیاں دی، کسی بچے نے انکار نہیں کیا، بلکہ موت کی طرف جا رہے تھے۔ اور یہ میں کل پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، میں کہتا ہوں حقیقت آغا نکن صاحب کے بلا فرماتے تھے، سید العلماء نکن صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ وہاں مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ کربلا کے جو حالات تھے وہاں موت آسان تھی، اس لیے کہ جو موت کے ساتھ ہمکنار ہو جاتا تھا اس کا امتحان ختم ہو جاتا تھا۔ مرنا بڑا آسان تھا، جینا بڑا مشکل تھا۔ پھر ذرا اندازہ کریے بیویوں کا، اور وہ بیوی کیسے زندہ رہی ہوگی جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، جو اس کا امتحان عظیم تھا، جس کی وجہ سے وہ شریکت الحسین ٹھہری۔ علماء نے لکھا یہ بی بی حقیقت بھی یہی ہے۔ جب شادی کی بات چلی تو میرے مولا آئے، آ کے کہا زینب بیٹا، ہاں بابا میں تیرا نکاح عبداللہ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تو راضی ہے؟ کہا بابا آپ کی مرضی جو چاہتے ہیں کریں آپ، زینب کچھ کہہ سکتی ہے؟ جب جانے لگے نا تو بی بی نے آواز دی، بابا ہاں بیٹا اب کیا بات ہے؟ بابا ایک بات ہے،
مجھے انکار نہیں ہے، لیکن عبداللہ سے ایک شرط رکھ دیجئے گا۔ اجرکم اللہ، عبداللہ سے ایک شرط رکھیے گا۔ کہا بیٹا کیا شرط ہے؟ زینب حیران ہو، زینب شرط کیا؟ بابا آپ جانتے ہیں مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر کل میرا بھائی کہیں مدینہ چھوڑے، اجرکم اللہ، تو میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میری شرط یہ ہے کہ عبداللہ میرا بھائی جائے تو مجھے ساتھ جانے دے۔ شرط نکاح میں رکھ دی گئی، حضرت عبداللہ نے قبول کر لی۔ لیکن جب یہ وقت آیا نا، پھر بھی امام نے کہا، جب زینب نے پوچھا بھیا میرے لیے کیا حکم ہے، ولید کے دربار سے جب واپس آئے تھے، کہا بہن ذرا عبداللہ سے اجازت مانگ لو۔ حالانکہ حسین جانتے تھے کہ زینب نے شرط رکھی ہے، لیکن پھر بھی کیا شریعت کی پاسداری ہے۔ کہا زینب جاؤ، اگر عبداللہ اجازت دیتے ہیں تو میرے ساتھ۔ گئی بی بی، علماء نے لکھا ہے آج اپنے ہی گھر میں عجیب طریقے سے گئی۔ میں کیسے پڑھوں؟ کہتے ہیں جا کے گھر کی ملکہ تھی، اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھی، گھر کے سینے خانہ میں درمیان میں بیٹھ گئی، جہاں آ کے سائلہ بیٹھا کرتی تھی، جہاں وہ بیویاں جو سوال کرنے والی ہوتی تھی، ضرورت مند بیویاں جب آتی تھی بیٹھتی تھی، ایک سائلہ بن کے بیٹھ گئی۔ اور انداز بیٹھنے کا میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جب جناب عبداللہ آئے وہ بھی نہ پہچان پائے۔ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بی بی تجھے کیا ضرورت ہے ہمارے گھر میں، کیا تیرا سوال ہے، تو کون بی بی ہے، کیا چاہتی ہے، ہمارے گھر سے کیا لینا چاہتی ہے؟ جب یہ کہا نا تو بی بی نے سر اٹھایا، کہا عبداللہ کوئی اور نہیں، میں زینب ہوں۔ جب سر اٹھایا نا تو عبداللہ تڑپ گئے، کہا بنت زہرا آپ اور یہاں یہ انقلاب، آپ اس گھر کی ملکہ ہیں، آپ کی یہ جگہ نہیں ہے، یہاں تو سائلہ آ کے بیٹھتی ہے۔ کہا عبداللہ آج میں بھی ایک سوال لے کے آئی ہوں۔ کہا بنت زہرا کیا سوال ہے؟ کہا عبداللہ آپ کو پتہ ہے میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ عبداللہ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا نکاح کے وقت میں نے ایک شرط رکھی تھی؟ کہاں مجھے بنت زہرا اس شرط کا بھی پتہ ہے۔ تو پھر عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے، لیکن عبداللہ یاد رکھ اگر مجھے اجازت نہ دی نا تو ادھر سے حسین جائے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ ہوگا۔ بس عزاداران حسینی، جناب عبداللہ نے کہا بی بی بنت زہرا میں نے کب روکا ہے تمہیں، آپ جائیے، لیکن بی بی جانے سے پہلے یہ سارا گھر آپ کا ہے، جس جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اٹھا لیجیے، جس چیز، میں نے تو پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ علماء نے لکھا بی بی اندر گئی، جب باہر نکلی تو چند چادریں ہاتھ میں، بس عبداللہ مجھے انہی چادروں کی ضرورت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بی بی جن چادروں کو اٹھایا وہ چادریں رہ سکی؟ جب چلنے لگی نا بی بی تو جناب عبداللہ نے روکا، بنت زہرا ذرا ٹھہریے، عبداللہ اب کیا بات ہے؟ علماء نے لکھا 4 کنیزیں جناب عبداللہ نے جناب زینب کی خدمت میں پیش کی۔ بنت زہرا آپ نے زندگی میں سفر نہیں کیا، آپ تو گھر سے بھی باہر نہیں نکلی، آپ کو معلوم ہے نا بی بی ماں کی قبر پہ بھی اگر جاتی تھی دن کی روشنی میں نہیں گئی، رات کی تاریکی میں۔ کہا آپ نے سفر نہیں کیا، آپ سفر کی تکلیفوں سے واقف نہیں ہیں، یہ 4 خادمائیں میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں تاکہ یہ پورے سفر میں آپ کی خدمت کریں گی۔ علماء نے لکھا ہے کربلا تک تو ان کا وجود نظر آیا، لیکن جب کربلا کے بعد قیدی بنے ہیں نا جو بچ گئے تھے، ان میں ان خادمائیں نہیں تھیں۔
باقی ظفر بی بی نے اچھا عبداللہ قبول کیا. جب چلنے لگی پھر روک دیا. آخری جملے میں نے پھر روک دیا. بنت زہرا کہا عبداللہ اب کیا بات ہے؟ اب جو مڑ کے دیکھا عبداللہ کیا بات ہے؟ تو جناب عبداللہ نے کیا کیا؟ 2 شہزادے اجرکم اللہ ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے دونوں بیٹے زینب بنت زہرا. ہاں عبداللہ کیا بات ہے؟ کل کربلا میں تمہیں اپنے بھائی کے لیے صدقے کی ضرورت ہوگی. تمہیں صدقے کی ضرورت پڑے گی. یہ 2 بچے لے جا، یہ 2 بیٹے لے جا. جب صدقہ دینے کی ضرورت پڑے نا، ایک بیٹا اپنی طرف سے دے دینا، ایک بیٹا میری طرف سے قبول کرنا اور قربان کر دینا. بس عزادارہ نے حسینی سیدہ نے دونوں بیٹوں کو ثانیہ زہرا نے ایسا قبول کیا. علماء نے لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. جب سر واپس ملے نا شام میں، ہر بی بی کو کہا گیا کہ آئیے یہ آپ کا سر ہے، لے لیجئے، یہ آپ کا سر ہے، یہ آپ کا. ایک ایک بی بی اکبر کی ماں بڑی، اکبر کا سر لیا. رباب آگے بڑی، اصغر کا سر لیا. ارے جب آل محمد کے سر آئے نا تو بیویوں نے کہا اے ثانیہ زہرا تیرے بیٹوں کے سر آئے، آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ سر لیتی کیوں نہیں؟ کہا جو صدقہ دے دیا وہ ہم واپس نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين يؤمنون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے مالک میرے خالق، ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. میرے مالک بانیان عزاجین احباب مومنین نے آج کی اس مجلس کا اہتمام، عبادت کا اہتمام، اور خمسے میں بھی جتنے احباب شریک ہیں میرے مالک سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. جو مرحوم معاونین جو مرحوم ہو چکے ہیں اس ادارے کے میرے مالک ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. میرے مالک اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی احباب وابستگان ہیں متعلقین ہیں میرے مالک ان کی حفاظت فرما، ان سب کے رزق میں اضافہ فرما. اس ادارے کے جتنی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی میرے مالک کامیابی کامرانی عطا فرما. معلمین معلمات میرے مالک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. علماء کرام کی عزت عظمت شان اور شوکت میں اضافہ فرما. میرے مالک ہمدانی صاحب مرحوم کے درجات بلند فرما. میرے مالک ان کے بھائی مریض ہیں اور بھی مومنین جہاں جو موجود ہیں ان کے مریض جو ہیں، میرا پوتا مریض ہے میرے مالک، ان تمام مریضوں کو صحت و تندرستی سلامتی عافیت عطا فرما. ناموس کی حفاظت فرما، پردے داروں کی حفاظت فرما. قبلہ ہمدانی صاحب کے خاندان کی حفاظت فرما، ان کے خانوادہ کی حفاظت فرما. جتنے بچے یہاں موجود ہیں تعلیمی مراحل میں انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما. حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، مسائل کو حل فرما، آرزوؤں کو پورا فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما. بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے گناہ قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما. جو دیار غیر میں وطن سے دور ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے. میرے مالک اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فرقہ واریہ دہشت گردی سے محفوظ فرما، کورونا جیسی بیماری سے محفوظ فرما. ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما. جن جن حضرات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ایک مرحومہ سے یہ زادی کا کہا گیا بچی کا میرے مالک اسے جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما، مقام اعلیٰ علیین عطا فرما. دشمنان اسلام و قرآن و اہل بیت جہاں بھی ہے جس لباس میں ہے نست و نابود فرما. علماء اعلیٰ مراجع اسلام رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما. امام زمانہ کے جانثاروں میں شمار فرما. امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.